حضرت مرزا مظہر جان جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی، دلی میں تازی تازی بارش ہوئی تھی۔ ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے ہیں، کھڑا ہوں، اللہ اللہ اللہ، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا، تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے۔ وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے۔ دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے ڈھنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے، پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا۔ کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، من کا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا۔ کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا؟ اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں۔ خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزاریں، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے،
کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی، مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا۔ تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے، شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا، اللہ اکبر، تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیث دی ہوتی ہے۔ یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے، خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا، تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔ خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔
اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے. ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے, کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے. وہ بڑے لوگ نہیں تھے, وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے. وہ بھی نمازی تھے, حاجی تھے, وہ سارا کچھ تھے. بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور, ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا, اور تو فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا, جاسوس کو ساتھ لیا اور شام, ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی, پر میں تو جانتی ہوں نا, میں تو جانتی ہوں نا. اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں, قرآن اٹھا لیتے ہیں. خاتون ہو کے, شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں, آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال. اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں, میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں, میں بھی اسی کریم کی ماننے والی. کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا, اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں. تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا, یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا, اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا, اور کہہ گیا تھا مردی کا نکاح کر لے. وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا, اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں, یہ سارا ہی تیرا ہے. اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں, تو رکھ لے, سارا ہی تیرا. شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے, میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں, پہلے ان کے لیے. جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیانتدار ہوتے ہیں, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں. ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر, کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی. وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی. وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں. آج ہر گھر کی چیخنے کی آواز آتی ہے, ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں, ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے, بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا, آپ بھی چلیے. تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں, لمبا چوڑا تعویذ دھاگا مجھے تو نہیں آتا. ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں, اس کو پڑھ لو. کہنے لگے نہیں جی نہیں, بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ. کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی, وہ پھر ہمیشہ آتی, پھر گھر سے خوف آتا ہے. اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے. پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں, وہ توبہ والا مسئلہ, وہ استغفار والا مسئلہ, وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے. رب کریم کا خوف, اللہ کا ڈر, یہ انسان کو سجائے گا, یہ سنوارے گا. ہم مسلمان ہیں. ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے, وقت آنے والا ہے. ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا. تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کہ مر جانا ہے کنفرم ہے, پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے 1 ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہوتا, ہفتہ پہلے کرائے گا نا. تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا, ہمیں سنوارے گا. زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی, بڑے رنگ دیکھ لیے, بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں, بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں. کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے, کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے, کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے. تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائیں, مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر, اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی,
آج مسجد میں جھاڑو، وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو۔ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50